اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز و تکریم علاقہ کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا پیر سید احسان علی شاہ صاحب، مفتی توصیف احمد صاحب و دیگر معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور میری پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا مبارک دن جس میں سیرت النبی کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک عنوان ہے جس کا احاطہ کرنا انسانی بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں اس بیان کو مکمل کیا جائے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے ظاہری حد و خال، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آج تک جتنی بھی سیرت پر لکھی گئی کتابیں ہیں، جتنے سیرت نگار گزرے ہیں، کوئی اس بات کا مدعی نہیں ہوا کہ میں نے آپ کی سیرت کو مکمل کیا ہے۔ آپ کو میں بہت عجیب بات سناؤں کہ سیرت النبی کی شہرۂ آفاق کتاب سیرت النبی حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، جب آپ کے وصال کا وقت تھا تو آپ کی زبان سے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے سیرت سیرت سیرت۔ تو آپ کے مایہ ناز شاگرد حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے آخری وقت پوچھا حضرت آپ نے یہ جو فرمایا سیرت سیرت سیرت،
کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا بڑی آرزو تھی کہ سیرت پہ کچھ کام کر جاتا، سیرت پر کوئی کام کر جاتا، لیکن مجھ پر موت کے آثار واضح ہو گئے ہیں۔ اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ علامات موت مجھ پر ظاہر ہیں، شاید میں بقیہ کام نہ کر سکوں۔ ان الفاظ کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ تو سیرت النبی کا بقیہ حصہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل فرمایا۔ سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش سے پہلے اگر میں کہوں شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس پر حیران نہیں ہوں گے بالکل کہ آپ کی سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہو گئی تھی۔ آپ کی سیرت کا وہ گوشہ جو آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے، ساری دنیا کو آپ کا یہ امتیاز ورطہ حیرت میں ڈالتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے موجود تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا انتظار کرنے والے موجود تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کوئی ایسی ہستی آنے لگی ہے جن کے آنے سے دنیا کو ایک رعنائی ملے گی، ایک چمک ملے گی، ایک شعور ملے گا، زندگی کا سلیقہ اور ڈھنگ نصیب ہوگا۔ اسی کو حفیظ طائب نے کہا تھا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ طبہ یمن، یمن کے بادشاہوں کو طبہ کہا جاتا ہے، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ طبہ یمن جو ہے یہ شہروں کو رونتے ہوئے علاقوں میں بربادی پھیلاتے ہوئے جب یہ مدینہ منورہ آتا ہے تو مدینہ منورہ میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک راہب، ایک عالم وہ بادشاہ سے کہتا ہے، اگر میں اپنی جان کی امان پاؤں تو آپ سے ایک درخواست کروں کہ آپ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ اب اس وقت اس شہر کا نام مدینہ نہیں پڑا تھا، اس وقت اس کو یثرب کہا جاتے تھے، جیسے آج بھی شعراء اپنے کلام میں یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ جو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اب یہ عالم سے پوچھتا ہے کیوں؟ اللہ، عالم نے جواب میں کہا کہ اس لیے کہ یہ نبی آخر الزمان کا مسکن ہے، یہاں اللہ کے رسول آئیں گے آخری۔ نے کہا پھر؟ اس نے کہا یہ آپ کی عظمت اور شان کے خلاف ہے کہ جس شہر میں آپ آئیں اور اس شہر کا پہلے سے کوئی فاتح موجود ہو، آپ فتح نہیں کر سکتے۔ یہ طبہ یمن کی قسمت جاگ گئی،
اب قسمت یوں جاگتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، لوگوں گواہ رہو، میں اس نبی آخر الزمان پر ایمان لاتا ہوں۔ اور بات ایمان تک ختم نہیں، کہنے لگا حضور اگر آپ میری زندگی میں آ گئے تو آپ مجھے اپنے نوکروں میں پائیں گے، اور اگر میری زندگی نے وفا نہ کی، آپ بعد میں آئے تو میں مدینہ منورہ میں آپ کے لیے ایک گھر بنا کر جا رہا ہوں، یہ گھر میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ سیرت نے لکھا ہے کہ یہ وہی مکان جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، اور آپ نے کتابوں میں لکھا پڑھا سنا ہوگا کہ مدینہ کی بچیوں نے جو آپ کا گیت گا کر استقبال کیا تھا، اور اب بھی اگر آپ کا حافظہ آپ کا ساتھ دے تو باب ملک فہد سے نکلیں تو پرانا پاکستان ہاؤس جہاں ہوتا تھا اس کے سامنے پہاڑی پر اب بھی وہ آثار ترکی والوں کے دور کے موجود ہیں کہ جہاں اللہ کے حبیب کی سواری آ کر رکی تھی، اور اس وقت مدینہ منورہ کے اندر جو دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ان کو میزبانی رسول کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ان دو قبائل کے ہر طرح کے لوگ وہاں موجود تھے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے حبیب ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ دوستو آپ سے کیا عرض کروں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عقل، فہم اور فراست، تدبر، حکمت اور دانائی 100 حصہ پیدا فرمائی۔ ایک حصہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قائم قیامت تمام انبیاء، اولیاء، انسانوں کو، بزرگوں کو، ہر ایک آدمی کو ایک حصہ عقل دیا، اور 99 حصہ عقل اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اب آپ قبائل کے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ کھڑے ہیں، آپ ایک کہتا ہے میرے گھر آئیں، دوسرا کہتا ہے میرے گھر آئیں۔ اب اللہ کے حبیب کن کے ہاں تشریف لے جائیں؟ ایک کے ہاں جائیں گے تو دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کے ہاں جائیں گے تو تیسرا ناراض ہوگا۔ اب آپ کے لیے یہ فیصلہ آپ کی حکمت، آپ کی فراست اور آپ کو فہم کا بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ آپ یوں فرماتے ہیں ان سب سے کہ جہاں جا کر میری سواری رکے گی بس میں وہیں ٹھہر جاؤں گا۔ اب آپ جس وقت سواری لے کر نکلتے ہیں تو سواری چلتے چلتے جا کر سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر رک جاتی ہے۔ سیرت نے لکھا ہے کہ یہ وہی ابو ایوب انصاری کا مکان تھا جو طب یمن تعمیر کر کے گیا تھا، جو طب یمن نے بنایا تھا۔ تو آپ کی سیرت کا جو آغاز ہے نا، یہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کی شان اور امتیاز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے موجود تھے، آپ کی عظمت کی تائید کرنے والے موجود تھے۔ آپ سے سیرت کے باب میں یہ عرض کروں، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، ایک ہوتا ہے حسب، ایک ہوتا ہے نسب۔ یہ حسب نسب کیا ہوتا ہے؟ یعنی باپ کی طرف سے جو رشتہ داری ہوتی ہے نا، اس کو نسب کہتے ہیں، اور جو ماں کی طرف سے ہوتی ہے اس کو حسب کہتے ہیں۔ یعنی آپ کا دادحال اور آپ کا نانحال، دنیا انسانیت کی تاریخ میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر یہ دعویٰ کرنے والے ہیں جن کی شان کو ججتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک میرے نسب میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی جوانی، جس کا بڑھاپا اور جس کا کردار زندگی کے کسی دور میں بھی داغدار ہوا ہو۔ زمانہ جہالت ہو کہ اپنے اپنے زمانے کے مذاہب ہوں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا کردار مشکوک ہو۔ اور میں عرض کروں، دوسری صدی کے اندر ایک بہت بڑا آدمی گزرا ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس نے اماں آمنہ سے لے کر اماں حوا تک
تمام مستورات کا خواتین کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، جس میں تقریباً 500 عورتوں کے حالات ہیں۔ ان 500 عورتوں کے حالات میں کوئی خاتون ایسی نہیں گزری، کوئی خاتون کہ جس نے زندگی کے کسی دور کے اندر بھی کسی شخص نے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ آپ کی سیرت طیبہ کا وہ حصہ ہے جو آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے سارا۔ خواتین میری بات کو سن رہی ہیں، بہت سی کتابوں میں بات میں نے دیکھی ہے، علماء سے عرض کرتا ہوں کہ ترجمان السنہ حضرت مولانا بدر عالم میرشی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب پڑھنے والی ہے۔ ہمارے اکابر کو جو اللہ نے عشق اور محبت رسول اللہ سے دیا تھا، اس کی مثال نہیں ہے۔ عشق اور محبت میں ڈوبی ہوئی کتابیں ہیں یہ، آپ پڑھیں تو رسول اللہ کا عشق نصیب ہوگا، آپ کے ساتھ ایک تعلق خاطر نصیب ہوگا۔ عورتوں کے لیے گھر سے خوشبو لگا کر نکلنا جائز نہیں ہے، عورتوں کو بناؤ سنگار کر کے نکلنا گھر سے جائز نہیں۔ آپ کے والد گرامی جو تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ جو تھے ان کا 18 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے، اور ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے، اس لیے کہ یہ اماں آمنہ جو اللہ کے حبیب کی والدہ تھی، یہ قبیلہ بنو نجار کی تھی، اور قبیلہ بنو نجار جو تھا اس وقت مدینہ منورہ میں آباد تھا، اور حضرت عبداللہ جو تھے ان کا انتقال اپنے سسرال میں ہوا ہے۔ اور یہاں باب السلام ہے نا، ابھی یہ باب السلام کے پاس قریب میں ان کی قبر تھی، اور 1980 تک یہ قبر موجود رہی ہے۔ اور 1980 کے بعد جب باب فہد کا جو دور آیا تو ملک عبداللہ نے فہد نے جب حرم کی توسیع کا فیصلہ کیا تو یہاں سے حضرت عبداللہ کی میت مبارک کو نکالا گیا اور بقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ اور دوستو آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کروں کہ اس تدفین کے موقع پر ہمارے برصغیر پاک و ہند کے 3-4 بزرگ شامل تھے۔ ایک ہمارے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، آپ کے خلیفہ بھی تھے، حضرت پیر سید کلیم اللہ شاہ صاحب مسکین پوری، مولانا عاشق الہی بلند شہری، مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات دوبارہ تدفین میں شامل تھے۔ اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ کہ میت کو جب نکالا گیا تو آپ کے بال مبارک بھی کندھوں پہ پڑے ہوئے تھے اور آپ کا جسم مبارک بالکل محفوظ تھا۔ تو میں آپ کے ذوق میں اضافہ کرتا چلوں، میں نے کہا جہاں سے خمیر اللہ نے بیٹے کے لیے لیا، وہیں سے خمیر اللہ نے باپ کے لیے بھی لیا، کہ حضرت عبداللہ کا خمیر بھی مدینہ طیبہ کا تھا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر بھی مدینہ منورہ کا تھا۔ اور اگر آپ اور زیادہ خوش ہونا چاہیں تو آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ اللہ کے نبی کے روضے میں آرام فرما ابو بکر و عمر کا خمیر بھی اللہ نے مدینہ سے لیا۔ اب آپ اماں آمنہ جو ہیں، سیرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی قبر پر اپنی ماں کے ساتھ 6 سال کی عمر میں آئے۔ 6 سال کی عمر میں آپ آئے تھے مدینہ منورہ اور اپنی والدہ کے ساتھ آئے تھے اپنے نانحال میں، اور اپنے باپ حضرت عبداللہ کی قبر پر آئے تھے۔ اور یہاں سے واپسی پر مقام ابوا میں جب پہنچے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہوا۔ ایک عالم نے بڑی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے رسول اللہ کے آنسو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مواقع پر روئے ہیں، ان مواقعوں میں ایک واقعہ آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات کا بھی تھا کہ آپ اپنی والدہ کی قبر پہ بہت دیر تک تدفین کے بعد روتے رہے، اور قدموں کی طرف۔ اور یہ بھی آداب سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی قبر پہ جو جانے کا ادب ہے نا، ماں باپ کی قبر پہ کھڑے ہونے کا، وہ قدموں کی طرف کا ہے۔
اور کسی قبر پہ جائیں تو چہرے کی طرف جائیں، وہاں بیٹھ کر ایصال ثواب کریں، لیکن جب ماں باپ کی قبر پہ جانا ہو تو قدمین کی طرف، قدموں کی طرف۔ خیر، آپ کی پیدائش سے پہلے یہ جو اماں آمنہ ہیں، ان کی شکایت لے کر ایک آدمی حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، آپ کے دادا جان کے پاس۔ خواتین سے یہ عرض کرنے لگا ہوں خاص طور پر کہ جو عورتیں گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سخت منع فرمایا ہے کہ گھر سے خوشبو لگا کر نہ نکلا کریں۔ اماں آمنہ کی شکایت آئی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور آپ کی بہو جب گھر سے نکلتی ہے تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، اس کو منع کیا کریں۔ جس خاتون کا سہاگ اجڑا ہو، جس کے سر پہ سایہ نہ ہو، وہ آرائش و زیبائش کر کے گھر سے نکلنا مناسب نہیں اس کا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو بلایا اور فرمایا، بیٹا تیری شکایتیں لوگ لے کر آتے ہیں کہ تو گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے۔ حضرت اماں آمنہ کا جواب سنیے، فرمایا، ابا جی میں نے کہاں خوشبو دیکھی، میں نے کہاں خوشبو لگائی، جب سے یہ بیٹا میرے پیٹ میں آیا ہے اس وقت سے میرے جسم سے مشک کی خوشبو پھوٹ گئی ہے، اس وقت سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں، عورتیں رسیاں ڈالتی ہیں، ڈول لے جاتی ہیں، کنویں پہ کھڑی ہوتی ہیں، ڈول کھینچ کے تھک جاتی ہیں، لیکن جب میری پانی بھرنے کی باری آتی ہے تو پانی ابل کا سارا باہر آ جاتا ہے۔ یہ آپ کی پیدائش سے پہلے، یہ آپ کی پیدائش سے پہلے۔ اب آپ پیدا ہوتے ہیں، یہ جو لوگ غلط عقیدے پھیلاتے ہیں نا، اللہ کے نبی ہم جیسے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عقیدہ کفر ہے۔ یہ ہم جیسے کہاں تھے؟ ہم جیسے کہاں تھے؟ یہ عقیدہ رکھنا اور یہ کہ ہم جیسے تھے، کیسے ہم جیسے تھے؟ آپ پیدا ہوئے، یہ تو مختصر بات میں نے پیدائش سے پہلے کی، اب پیدا ہوتے ہیں آپ۔ اب آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، آپ کے بال بنے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ عام انسان ایسے ہوتے ہیں؟ عام لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ علائشیں ہوتی ہیں، خون سے لتڑے پتڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ مدینہ منورہ یثرب کے اندر ایک صحابی اس بات کی روایت کرتے ہیں کہ عملیات کے شعبے میں بڑی دلچسپی رکھنے والا ایک عامل جو جنوں کو مسخر کرتا تھا، یہ بھی ایک الگ سے ایک شوق ہے، جنات کو مسخر کرتا تھا، اور جنات کو مسخر کرنے میں جو وہ منتر پڑھتا تھا، جو کلام وہ پڑھتا تھا، اس کے لیے اس کو دیا جلانا پڑتا تھا، اور دیا جلا کر وہ سامنے رکھ کر کچھ پڑھتا تھا اس پر۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں دیے جلاتا ہوں، دیے بجھ جاتے ہیں، دیا روشن کرتا ہوں، الٹ ہو جاتا ہے، میرا سارا منتر خراب ہو گیا۔ میں اپنے استاد کے پاس گیا اور میں نے اس سے جا کے کہا، آج تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہے اور بار بار جنات مجھے پریشان کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا معاملہ جنات کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے، اور میں نے اپنی کتابوں میں یہ دیکھا ہے کہ جس دن نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے اس دن یہ ٹونے ٹنچے جنتر منتر سب ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا پھر؟ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کا سفر کریں، پتہ کریں جا کر کہ ان دنوں میں کون بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور آپ کی معلومات کے اضافے کے لیے کہ جس وقت وہ مکہ مکرمہ میں آیا تو مکہ مکرمہ میں 2 محلے ہیں، ایک محلے کا نام معلّہ ہے اور ایک کا نام مسفلہ ہے۔ یعنی جو حاجی پاکستان سے ہم لوگ جاتے ہیں نا، ہمارا اکثر قیام مسفلہ میں ہوتا ہے،
اور ایک محلہ ہے جس کو محلہ کہا جاتا ہے. یہ محلہ بلندی کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے جس محلے میں آپ کو پیدا کیا نا، اس محلے میں بھی اس بات کا خیال رکھا کہ آپ کو محلہ میں پیدا فرمایا. مسفلہ میں پیدا نہیں کیا. کیوں؟ مسفلہ ڈلوان کو کہتے ہیں، محلہ بلندی کو کہتے ہیں، تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ دے وہ جو تھلے پیدا ہوا یارا، وہ جو تھلے گرائیں بس، وہ جو نیچے نہیں، وہ جو اوپر. اللہ نے اس کا بھی خیال رکھا ہے. وہ دوڑتے ہوئے آیا محلہ کے محلے میں، کسی سے پوچھا یہاں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ ایک آدمی نے کہا ہاں حضرت عبد المطلب کے ہاں ایک پوتا پیدا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا. یہ آدمی صاحب فن تھا. اس نے کہا ہو بس میں سمجھ گیا آج کے بعد ہمارے جنتر منتر نہیں چلیں گے، نبی آخر زمان تشریف لے آئے ہیں. یہ آپ کی پیدائش کے بعد. ایک بات بہت آپ سنتے پڑھتے ہیں، آج بھی میں نے کہیں عرض کیا، شاہ صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو یتیم سمجھ کر نہیں اٹھایا. میں کوئی چیزیں کتابوں میں پڑھتا سنتا ہوں تو اس کے بعد میں، جیسے آپ غار میں جا کے چھپے، یہ بھی بے ادبی کا لفظ ہے. اس طرح کے الفاظ کا استعمال چناؤ میں احتیاط کرنا چاہیے. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار باش. شیخ سعدی کہتے خدا کے ساتھ پاگل پنا چلتا ہے، نبی کے ساتھ پاگل پنا نہیں چلتا. ادھر سے زبان پھسلی نہیں کہ بندہ کافر نہیں ہوا. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہا تھا میں جی؟ ہاں کہ یہ یتیم سمجھ کر نہیں اٹھایا. میں کہتا ہوں بات یتیمی کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اللہ نے مرتبہ اماں حلیمہ کو دینا تھا، مقام حلیمہ کو دینا تھا. اب یہ تو ہے کہ کمزور سواری لے کر آئی تھی، کمزور سواری تھی، باقی سواریاں اور سوار نکل گئے. اب اماں حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر نکلتی ہیں تو مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اماں حلیمہ کی وہ جو سواری تھی نا، جو بالکل کمزور تھی، آج تیز گام بن کر جا رہی ہے. آج تیز گام بن گئی. کسی پوچھنے والے نے اماں حلیمہ سے پوچھا حلیمہ لگتا ہے تو گئی تھی مکہ مکرمہ سواری تبدیل کر لی ہے اور خرید لی سواری تم نے؟ اماں کا جواب یہ تھا سواری نہیں خریدی، سوار تبدیل ہو گئے ہیں اس پر. یہ سوار کی تبدیلی کا اثر ہے کہ آج میری یہ سواری ساری سواریوں سے آگے نکل گئی. آپ کی پیدائش کے بعد کا زمانہ عام طور پر سیرت کو بیان کرتے ہیں نبوت کے بعد کی معروف واقعات. یہ جو درمیان کا 40 سال کا زمانہ یہ کہاں جائے گا؟ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، سیدنا حسین کی مظلومیت کربلا میں. میں کہتے رہتا ہوں یہ پہلے ان کے جو 50-60 سال کی زندگی ہے یہ کہاں جائے گی؟ یہ ہماری ناسمجھی ہے بہت بڑی. اور سیرت سے، اہل بیت سے، صحابہ سے دور ہونے کی بڑی علامت ہے یہ کہ ان کی زندگی کا مجموعی احاطہ ہم نہیں کر سکتے. خیر آپ کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کا بچپنا، آپ کا یہ آپ بچے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مائیں تھیں رضائی. کتنی مائیں تھیں؟ 2. ایک کا نام تھا صوبیہ اور ایک کا نام تھا حلیمہ. یہ رضاعت کی مائیں تھیں. اور آپ کی رضاعت کی ایک بہن بھی تھی جن کا نام تھا شیمہ. کیا نام تھا؟ پتہ یہ شیمہ کون تھی؟ یہ اماں حلیمہ کی بیٹی تھی. اماں حلیمہ کی بیٹی تھی یہ شیمہ جو ہے نا ایک موقع پر حنین کی جنگ میں قید ہو کر بھی آئی تھی. اور جب یہ قید ہو کر آئی تھی نا، قید ہو کر آئی تھی، انہوں نے خیمے کے اندر نا ایک صحابی سے فرمایا، صحابی سے، اللہ کے حبیب کو نبی نہیں مانتی تھی، یہ نبی نہیں کہتی تھی، کہنے لگے جو تمہارے نبی ہیں نا وہ میرے بھائی ہیں.
جو تمہارے نبی ہیں نا وہ میرے بھائی ہیں۔ صحابی نے آگے سے کہا میرے نبی کی تو بہن ہی کوئی نہیں تھی، ان کی بہن کوئی نہیں تھی۔ شاہ صاحب آج ہم میں سے کوئی زیادہ بزرگ ہو جائے نا، ہمیں کوئی نہ مانے نا، ہم کہتے ہیں اچھا میں اتنا بڑا بزرگ ہوں مجھے نہیں مانتا کوئی۔ لوگوں نے نبیوں کو نہیں مانا، اچھا نبیوں کو نہیں مانا، تو اس سے دل امیر صاحب خفا نہیں کرنا چاہیے اپنا کہ لوگ میری عظمت کے کیوں قائل نہیں ہیں، لوگ میری عظمت کو کیوں نہیں مانتے۔ عورتیں بھی کئی دفعہ کہتی ہیں جی میں اتنی اچھی ہوں، جی میری ساس ایسی ہے، میں اتنی اچھی ہوں، مجھے فلاں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تم حضرت مریم سے زیادہ پاک باز نہیں ہو۔ اماں مریم کو لوگوں نے بخشا ہے، اماں عائشہ کو معاف کیا ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے کہنے لگے یا اللہ میری درخواست ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مخالف کوئی نہ ہو، میرا مخالف کوئی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بات تو میں نے اپنے لیے پسند نہیں کی، دیکھو نا لوگ مجھ پہ تہمت نہیں لگاتے کہ عزیر علیہ السلام اس کا بیٹا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ عیسائی کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو جو کوئی جتنا بڑا بزرگ بھی ہو جائے نا تبھی دل تنگ نہ کیا کرو۔ اچھا یہ نصیر الدین صاحب نصیر گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مخالف ہوندی لوگ جڑیاں نے جڑیاں نہیں مخالفت ہوتی ہے، مخالفت کرتے ہی لوگ چول بندہ کا کون مخالف ہوتا ہے۔ خیر یہ تو میں اصلاح کا ایک نقطہ درمیان میں آ گیا تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے لگی اپنے نبی سے جا کر کہو، سیرت ہے یہ، اپنے نبی سے کہو۔ صحابی آئے تو آگے عرض کیا حضور آپ کے بارے میں ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری تو بہن نہیں کوئی بھی۔ کہا نہیں حضور بہت اصرار کرتی ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ آپ جب خیمے میں پہنچتے ہیں نا تو شیما اپنا تعارف کرواتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ اے قریشی بھائی، قریشی بھائی آپ میرے بھائی ہو، میرا آپ کا بچپن اکٹھا گزرا ہے، ہم اکٹھے رہے بچپن میں۔ اللہ کے حبیب اس کی بات کو خاموشی سے سن رہے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے بچپن میں میری اور آپ کی کچھ لڑائی بھی ہوئی تھی ایک دفعہ، اور آپ نے اپنے دانت مبارک مجھے گاڑے تھے، یہ ان کے نشان اب بھی ہیں، اب بھی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو شیما تو نہیں ہے؟ نے کہا حضور میں شیما ہوں۔ اوہو، حضور اتنا ادب میں بیچ گئے کہ اپنی نبوت والی چادر نیچے بچھائی اور بہن سے فرمایا اس پہ بیٹھو، اور یہاں تک کہ اسی وقت بہن کو لے کے گھر آئے۔ دنیا انسانیت کا کوئی فرما روا ایسا نہیں گزرا، کوئی انقلاب برپا کرنے والی ایسی شخصیت نہیں آئی جس نے پہلے یہ اعلان کیا ہو کہ بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے، بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے۔ شیما کو لے کے گھر آئے اور گھر آنے کے بعد فرمایا یہ گھر تمہارا ہے، رہنا چاہو؟ اس نے کہا نہیں میں اپنے بچوں میں جانا چاہتی ہوں۔ 2 صحابہ کی تشکیل ہوئی جو اونٹ یا گھوڑے ان پہ پورا ساز و سامان لاد کر پورے VIP اعزاز کے ساتھ اپنی بہن کو اللہ کے نبی نے رخصت کیا۔ یہ سیرت ہے۔ آج کل تو پتہ نہیں منگ کے اندر تو مفتی صاحب نے بڑی محنت کی ہوگی، پتہ نہیں یہاں پہ لوگ بہنوں کو وراثت میں ایسا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں جی بس شادی میں جو کوئی دے دیا وہی دے دیا، نام نہیں لینا، نام نہیں لینا۔ حج پہ بھی زور رکھا ہوا ہے، عمروں پہ بھی زور رکھا ہوتا ہے، کچھ نے تبلیغ پہ بھی زور رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کام میں بھی پورے ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کو ایسا نہیں دیں گے کبھی بھی، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے کبھی بھی۔ اب اللہ کے حبیب نے بہن کے بارے میں کیا فرمایا؟ آج کل تو بہنوں کے میکے ختم ہو جاتے ہیں جب ماں باپ مر جائیں تو، اور شہروں کے اندر تو اتوار والے دن باہر سے تالا ہی لگا دیتے ہیں کہ وہ بہن نہ آ جائے گھر میں، بہن آئی نہ گھر میں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، آپ نے کس انداز سے، اور بہن کے گھر جاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ میں کچھ لے کر جاؤ، ہاتھ میں کچھ لے کر جاؤ۔ خیر یہ آپ کی سیرت مبارکہ کا یہ دوسرا دور ہے۔
کہ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی رضاعت کی 2 مائیں، ایک بہن جس نے اس طرح اپنا رشتہ ثابت کیا۔ کیسا طریقہ یہ، کیسا مبارک انداز تھا اس کا کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ تو آج 12 ربیع الاول کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، آپ کی وفات کا حادثہ، ایک عارف سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا حادثہ کون سا پیش آیا دنیا میں؟ انہوں نے کہا سب سے بڑا حادثہ اللہ کے نبی کے وصال کا تھا، اس سے بڑا حادثہ دنیا نے نہیں دیکھا، اس سے بڑا واقعہ اور کوئی پیش نہیں آیا۔ تو یہ دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم سیرت طیبہ کو اپنائیں، سیرت طیبہ پہ عمل کریں اور سیرت کو پڑھیں، سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیرت النبی کا اکثر حصہ ایسا ہے، اکثر آپ کی حیات طیبہ کا، صرف آپ زاویہ نظر کو بدل لیں وہ چیز سنت بن جائے گی۔ زاویہ نظر کو بدلیں وہ سنت ہے۔ جیسے ابھی آپ نے مسجد سے نکلنا ہے نا سب نے، تو کئی نہ سمجھ لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا تو الٹے داخل ہوتے ہیں، جوتا سیدھا کر کے رکھ کے آ جاتے ہیں تاکہ واپسی میں تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہیں کرتے منگ والے نا، منگ میں تو ایسا نہیں کرتے، ہاں نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اب آپ نے جیسے مسجد سے باہر نکلنا ہے نا سب نے، اب آپ سنت کے مطابق نکلیں، آپ کو منع کرتا ہے؟ آپ مسجد میں داخل ہونا ہی تھا، آپ نے سنت کے مطابق داخل ہو۔ اب آپ نے راستے پہ چلنا تھا، آپ دائیں طرف سے چلیں۔ آپ نے گھر میں داخل ہونا ہی ہے، یہ سیرت ہے یہ۔ آپ گھر میں داخل ہوتے وقت دروازے پر دستک دیں آپ، اور جو شخص گھر میں دروازے پہ دستک دیتا ہے نا اور سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو شیطان کہتا ہے اس گھر میں اب میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میرا کوئی حصہ نہیں اس گھر میں، ورنہ پہنچتے ہی تو میاں بیوی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں گھر میں۔ اب آپ نے بیت الخلاء جانا ہے۔ خاص طور پر میں عورتوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ آج کل عورتیں کہتی ہیں نا جی ہم پہ جادو ہو گیا، یہ جنات چمٹ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان چیزوں کا انکار نہیں ہے، یہ چیزیں واقعات سے ثابت ہے، جنات بھی چمٹتے ہیں، ویسے واقعات ہوتے ہیں آدمی کے ساتھ۔ لیکن 99% عورتیں اور مرد آج کل جو بیمار ہیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، وہ کالے عمل کی وجہ سے نہیں ہیں، کالے اعمال کی وجہ سے ہیں، کالے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اب جو خاتون بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت ننگے سر داخل ہوتی ہے، سنت کے خلاف داخل ہوتی ہے، وہاں گندے پیمپر پڑے رہتے ہیں، عورتیں اپنی کپڑے وہاں چھوڑ کے آ جاتی ہیں اور وہیں پیشاب کرنا، وہیں کھڑے ہو کر غسل کر دینا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وساوس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس طرح کے کام کرنے سے آپ پر بغیر کسی کے جادو کیے جادو مسلط ہو جاتا ہے، جنات کے چھوڑے بغیر خود جنات چمٹ جاتے ہیں آپ کے ساتھ۔ سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے بیت الخلاء میں مارا تھا، کیا حضور کی سنت کے خلاف کیوں آئے ادھر؟ اب آپ یہ کام کریں، کھانا پینا، سونا، جاگنا، طہارت، اب اس میں آپ کو نہ کوئی حکومت منع کرتی ہے، نہ دنیا کا کوئی نظام آپ کو روک سکتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کو تنہائی میں حضور کی سنتوں سے لگاؤ ہو، مجمع میں تو میں بھی خیال رکھتا ہوں، آپ بھی خیال رکھتے ہیں، تنہائی میں جو سنتوں کو زندہ کرتا ہے اس کو بارگاہ رسالت کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے، اس کو بارگاہ رسالت کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس کی بارگاہ رسالت میں جان پہچان پیدا ہو جاتی ہے۔ بات سمجھے نا میری؟ تو میں مستورات سے بھی کہتا ہوں کہ سنتوں کا اہتمام، سنت کا اہتمام، اور مستقل طور پر یہ جو سنت غیر موقدہ ہیں ان کا ترک بھی اللہ والوں نے منع لکھا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ جی خیر ہے، یعنی مستقل ترک اس کا بھی ٹھیک نہیں ہے۔
کہ آہستہ آہستہ آپ سے سنت موقدہ اور آہستہ آہستہ آپ سے واجبات اور واجبات کے بعد فرائض، یہاں تک کہ سنت کو کم سمجھنے کی وجہ سے انسان کے لیے بددینی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور آج میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، یہ جدید جتنے فتنے آ گئے نا آج کل، نئے نئے اسکالر ٹی وی پر آ رہے ہیں، انہوں نے سب سے بڑا ہتھیار جو اس وقت اختیار کیا ہوا ہے وہ روایات کا انکار کرتے ہیں۔ اور روایات کا انکار کرنا یہیں سے پھر پہل شروع ہوتی ہے حدیث پر۔ جو مجھ سے میں سوچ رہا تھا، اپنے بیٹے سے کہہ بھی رہا تھا، علم کم تھا عمل زیادہ تھا، اب علم جو بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ انکار شروع ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے ٹھیک کیا رہ گیا پھر؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگائیں، سنت کو سینے سے لگائیں، اپنے اکابر و اسلاف کے مسلک اور مشرب پر رہتے ہوئے کسی بھی جدید فتنے کا شکار نہ ہوں، کسی بھی جدید تحریک کا شکار نہ ہوں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو یہ ایسی باڑھ ہے بزرگوں کی، اس سے نکلنے والا پھر اوپر ہی جاتا ہے، نیچے نہیں آتا واپس، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو سنت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر لوگ نصیحت پوچھا کرتے تھے کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے 3 کام زیادہ کرنا۔ ایک، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو، سنت کا اہتمام کرو، اور درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، درود پاک۔ تو 2 وظیفے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ یہ کریں گے انشاءاللہ، ایک وظیفہ اللہ کا ہے اور ایک وظیفہ نبی کا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے دوسری وحی میں فرمایا تھا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ میرا محبوب پیغمبر، آپ مجھے یاد کریں میرے نام سے، یعنی اللہ اللہ اللہ۔ جو شخص تہجد کے وقت یک ضربی اتنی آواز کے ساتھ کہ اپنے کان سنیں، اللہ 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 اللہ، یک ضربی اس کو کہتے ہیں، اچھا 500 دفعہ 40 دن بلا ناغہ پڑھ لے، اللہ اس کے دل کو ہمیشہ کے لیے نورانی کر دیں گے۔ ایک، اور دوسرا درود شریف، وہ صلی اللہ علی النبی الامی، اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں۔ ہمارے بزرگوں میں حاجی صاحب امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس خیال اور حضوری سے پڑھے کہ گویا میں اس وقت مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں، اور میرا سلام اللہ کے حبیب تک پہنچایا جا رہا ہے، اور میرے حبیب میرے اس درود کو سن رہے ہیں۔ اس شوق اور ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ یقین کریں کہ آپ کی روح کی حاضری اس درود کے بعد لگنا شروع ہو جائے گی۔ جب روحانی حاضری ایک دفعہ لگ جائے نا وہاں پر، کسی شاعر نے کہا تھا، خیالوں میں جہاں پایا گیا ہوں اسی منزل پہ بلوایا گیا ہوں، نہیں ہے اجنبی راہیں حرم کی، تصور میں بہت آیا گیا ہوں، تصور میں بہت آیا گیا ہوں۔ آپ کی ایک دفعہ روحانی حاضری لگنا شروع ہو گئی، یقین جانیں اللہ تعالیٰ اس مشتاق جسم کو ایک نہ ایک دن وہاں کی زیارت سے ضرور مشرف فرماتے ہیں، ضرور مشرف فرماتے ہیں۔ تو درود شریف کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کریں، اس میں ذات کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کریں، اور سنت کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام۔ اور یہ 2 وظیفے میں نے عرض کیے ہیں، انشاءاللہ اسی بنیاد پر آپ کی نجات بھی ہوگی۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ حرمین کی حاضری کی صورتیں میرے لیے مقدر فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ تنہائی کی سنتوں کو بہت خیال رکھے، تنہائی کی سنتوں کا۔ اور ایک آگے بات عرض کروں، اپنی تنہائی کو بھی پاک رکھے، تنہائی کو بھی۔ آج ہمارے یہاں کوئی زیادہ بزرگ ہو جائے نا تو وہ بے تکلفی نہیں کرتا، پھر ہر وقت سیریس ہوتے ہیں بزرگ، غصے میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشطبی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی ظرافت کے جو واقعات ہیں نا سیرت میں، ایک حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت ظاہر دبلے پتلے سیاہ فام، بازار میں کھڑے، اللہ کے حبیب نے جا کے آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے، آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے، اور حضرت ظاہر بار بار پوچھتے ہیں کون ہے کون ہے کون ہے؟
اللہ کے نبی خاموش. جس وقت ان کا اصرار بڑھا اللہ کے حبیب فرمانے لگے اے غلام کو بیچنا چاہتا ہوں، کوئی خریدار ہے؟ اوہو، حضرت ظاہر کی قسمت جاگ گئی. حضرت ظاہر فرمانے لگے اللہ میری کتنی اپنی قسمت میں رشک کہ اللہ کے حبیب کا کہ ہاتھ مبارک اس وقت میرے چہرے پہ آئے ہوئے ہیں. جب آپ نے ہاتھ ہٹائے نا تو حضرت ظاہر نے فرمایا یا نبی اللہ، ایک درخواست ہے کہ اللہ میری دعائیں قبول کرے، اللہ میری دعائیں قبول کرے، اس کا کوئی نسخہ ارشاد فرمائیں. تو حضرت ظاہر نے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ظاہر اپنی تنہائی پاک رکھ، اپنی تنہائی کو پاک رکھ. آپ کو حضرت کے پاس آ کر اپنی بزرگی کا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے اپنی بزرگی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قاری شوکت صاحب سے نہ پوچھیں کہ ہم کس مقام پر ہیں. میں کہتا ہوں تمہارا مقام اس وقت جو ہے نا یہ تمہارا موبائل بتائے گا. یہ جو پیمانہ ہے نا تمہارے پاس، تم اس میں کیا دیکھتے ہو، بس تمہاری ساری اوقات اس میں رکھی ہوئی ہے. تمہارے ایمان و یقین کے امتحان یہاں رکھا ہوا ہے. اگر تم اس میں غیر محرموں کو دیکھتے ہو، تمہارا خدا سے کیا تعلق ہے، تمہارا اللہ سے کیا تعلق ہے. جس شخص کی تنہائی پاک نہ ہو، جس شخص کی تنہائی پاک نہ ہو، اس کو بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ رسالت میں حاضری کا کوئی بھی چانس نہیں ہے اس کا. تو حضرت ظاہر سے فرمایا دعائیں قبول ہوں گی پر تنہائی کو پاک رکھ، تنہائی ٹھیک کر اپنی. اور تنہائی کے پاک ہونے سے یہ بھی مراد ہے، اب صحابہ کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا، یعنی تنہائی میں آپ کسی سے حسد بھی نہ سوچیں، کسی کا بخل نہ سوچیں، کسی کی بدگمانی نہ سوچیں، کسی کی مخالفتوں کو نہ سوچیں. ہر ایک کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ماہ ربیع الاول کا اور 12 ربیع الاول کا یہ پیغام ہے. اور کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی بس آپ نے تو باتیں اچھی کی ہیں، یہ بریلویوں کی باتیں مانیں، دیوبندیوں کی مانیں، اہل حدیثوں کی مانیں، کس کے پیچھے چلے ہم. تو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں آپ جن چیزوں میں یہ سارے متفق ہیں نا بس ان کی مانیں. آپ کو کیا ضرورت ہے جھگڑوں میں پڑنے کی. ہر کام وہی کریں گے جس میں جھگڑا ہوگا. جس نے نہ کرنا ہو نا تو وہ آگے سے ایسی بات کرتا ہے، اور جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ ویسے نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا. بس خلاصہ کے طور پر درود پاک، ذکر اسم ذات، تنہائی کا پاک رکھنا، سنت پہ عمل کرنا. انشاءاللہ اس پر اگر ہمارا عمل ہوگا نا تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو چمکا دیں گے، اور ہمارے لیے اللہ جل شانہ خوشیوں کے راحت کے انتظام فرمائیں گے. عورتوں سے میں تاکیداً کہتا ہوں یاد رکھیں، اس گھر سے خوشیاں روٹ جاتی ہیں، اس گھر سے خوشیاں رخصت ہو جاتی ہیں، اس گھر سے سکون رخصت ہو جاتا ہے جس گھر میں سنت کا مذاق ہوتا ہو، جس گھر میں قرآن نہ ہو، جس گھر میں ذکر نہ ہو، جس گھر میں اعمال نہ ہوں، اس گھر سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اپنے گھروں کے اندر اس ماحول کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری حاضری قبول فرمائے، اور حضرت مفتی صاحب کے اس مدرسے کو عزیز نقشبندیاں چلو اچھی بات ہے، اللہ کا نام قول مشترک ہے. تو آخری درخواست میری یہ ہے، آخری درخواست کہ ہمارے ہاں خانقاہ کا اجتماع انشاءاللہ 11، 12، 13 اکتوبر کو جمعہ ہفتہ اتوار ہے، جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ 3 دن کا اجتماع ہے، واہ کینٹ باتر موڑ. ٹھیک ہے، تو آپ حضرات کو درخواست ہے کہ آپ مفتی صاحب کی سرپرستی میں تشریف لائیں، اور بے ادبی نہ ہو تو حضرت شاہ صاحب، قاری شوکت صاحب اور باقی حضرات بھی اگر سرپرستی فرمائیں گے تو ہمارے لیے بڑا اعزاز ہوگا. ٹھیک ہے جی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی تھوڑے سا ہم ذکر کر لیتے ہیں. ذکر بالجہر جائز ہے. اچھا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمارے مشائخ قادریہ چشتیہ جہری ذکر کرتے ہیں.